अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि एक दहशतगर्दी की जंग में उजड़ा हुआ मुल्क, एक दिवालिया होता हुआ मुल्क, वहां पे क्या सूरत हाल है। जजेस, सियासतदानों, जर्नैलों ने उस मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगाया हुआ है। असेंबलियां टूट गई, आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि सदर तारीख का ऐलान करें, और सुप्रीम कोर्ट को तब मैदान में आना पड़ता है जब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता, जब गवर्नर फिरौन बन जाते हैं और इलेक्शन की डेट नहीं देते। हुक्म आ जाता है, सदर इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत से जो इलेक्शन कमीशन तजवीज करता है डेट, वो डेट दे देता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने से इनकार कर देता है, 8 अक्टूबर की डेट दे देता है। उसके बाद दोबारा दरखास्त जाती है जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा केस चलता है, और वहां पे बैठा हुआ एक जज जो हाफिज कुरान के हवाले से केस सुन रहा होता है, वो हाफिज कुरान वाले केस को छोड़ता है और वो चीफ जस्टिस को बाउंड कर देता है कि आप तो किसी केस की समाअत कर ही नहीं सकते, आपके पास तो जज बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं है, आपके पास तो 100 मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं है। एक जूनियर जज एक सीनियर जज के पर काट देता है। उसके बाद फैसला आ जाता है कि इलेक्शन तो होंगे, 14 मई को इलेक्शन होंगे। और उसके बाद क्या होता है कि सीनियर जज यानी चीफ जस्टिस एक 6 रुकनी बेंच बनाता है, जिसमें वो काजी फाइजा के फैसले को उड़ा देते हैं, उस फैसले को कलअदम कर देते हैं। उसके बाद काबीना के इजलास अलग होते हैं, फौजियों की बैठकें अलग से होती हैं, और कहा जाता है क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है और ये पिछली हुकूमत की वजह से है, तो लिहाजा फौज तो उधर मसरूफ रहेगी। काबीना के इजलास में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम मानेंगे ही नहीं। फिर जनाब एक पार्लियामेंट से करारदाद आ जाती है, जिसके मुताबिक कहा जाता है इलेक्शन तो इस मुल्क के अंदर हो ही नहीं सकते, वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो तो अकलीती फैसला है, लिहाजा उसका कोई जवाज ही नहीं है। और जलती पर तेल फेंका जाता है जस्टिस अतर मंदला की जानब से, जिनकी जानब से कल एक नोट आ जाता है और 25 सफ़ों का ये नोट होता है, और उसके अंदर भी जो है वो 23 फरवरी का नोट, 1 मार्च के फैसलों का उसके अंदर जिक्र होता है, और सारा सियासी नोट, टोटल सियासी नोट होता है। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले आज काजी फाजिसा फिर उस 6 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम कर देते हैं। जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको बरतरफ कर देते हैं, और फिर जनाब वो बिजलियां गिराते हैं, कलअदम कर देते हैं फैसला चीफ जस्टिस का दिया हुआ। तो लिहाजा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो बैंकरप्ट हो चुका है, जहां पे डॉलर 300 से ऊपर जा चुका है, जहां के लोग आटा लेने जाते हैं, लाशें उठा के वापस आते हैं, उस मुल्क के अंदर ये हजूरे वाला तमाशा लगा हुआ है। तमाशा ही तमाशा चारों सिमत है। 2-4 खबरें बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सारा बैकग्राउंड आपके सामने बयान किया। देखिए जी, काजी फाजिसा ने आज जो ना नोट जारी कर दिया। मुतकबराना आमरीत की धुंध में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते, जस्टिस काजी फाजिसा का तफसीली नोट। हाफिज कुरान 20 इजाफी नंबर केस, जस्टिस काजी फाजिसा का तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जस्टिस काजी फाजिसा ने हाफिज कुरान 20 इजाफी नंबर केस में तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फाजिसा ने लिखा कि आज खुद नोटिस नंबर 4/2022 में 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। मुतकबराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाजिसा ने फैसले में कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली वफाकी हुकूमत के मुलाजिम है। इशरत अली को डेपुटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। अच्छा जी, इशरत अली को 3 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने बजरिया नोटिफिकेशन वापस बुला लिया। इशरत अली को वफाकी हुकूमत ने फौरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने को कहा। अच्छा जी, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि इशरत अली ने वफाकी हुकूमत के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। 4 अप्रैल को इशरत अली ने खुद को गलत तौर पर रजिस्ट्रार जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी तफसीली फैसले में कहा कि आइन अदालतों को इख्तियार समात भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाख्तियार भी करता है। अगर गैर मौजूद इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए तो इससे आइन के मुताबिक अमल करने के हलफ की खिलाफ वर्जी होती है। आइन बेंच या जजों को यह इख्तियार समात नहीं देता कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के खिलाफ अपील का फैसला करने बैठ जाएं।
چیف جسٹس قاضی فیصل نے لکھا کہ مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی. لارجر بینچ کو عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی. 4 اپریل 2023 کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہا، اس کو نہیں کہا جا سکتا. اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے. قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے. اس کو 4 اپریل کا نوٹ کہا جائے گا. ان کا کہنا تھا عشرت علی نے 4 اپریل کو اپنے دستخط سے لارجر بینچ بنانے اور سماعت 2 بجے مقرر کرنے کی فہرست جاری کی. لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. نوٹ میں کہا گیا کہ 10 اپریل 1973 کو آئین کو قومی اسمبلی کے 200 میں سے 196 ارکان کی اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا. آئین کی منظوری کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا تھا. یہ دستاویز ہے جس نے قانون کو باہم جوڑے رکھا ہے. آئین کی اسناد اور اس کی پائیداری کا انحصار جمہوری بنیادوں پر ہے. یہ ساری باتیں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوں گی، لیکن جب قاضی فائزہ صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں تو اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں. بہرحال جی مختصر یہ انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کیا اور تفصیلی نوٹ اس کے بعد وہ سارا سامنے آ گیا اور پھر ایک بدماشا کو ایک اور موقع مل گیا کہ وہ کھل کر کھیلے. اور اس کے بعد آج سپریم کمانڈر صدر پاکستان نے بھی وہ رول اینڈ پروسیجر بل واپس بھیج دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین سے یہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے نا اس بارے میں خود سوچے اور واپس بھیج دیا تھا. اب جناب حکومت نے اسے دوبارہ پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صدر کے نکات میں وزن نہیں، پارلیمان دوبارہ سپریم کورٹ پروسیجر بل منظور کرے گا. عطا تارڑ. اچھا جی، نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ قانون بھی بنے گا اور عدل کے اصول میں ترمیم بھی ہوگی. ترجمان پی ٹی آئی نے ایوان صدر سے قانون واپس بھیج دیا. ترجمان پی ٹی آئی یعنی صدر پاکستان کو سپریم کمانڈر کو کہا جا رہا ہے ترجمان پی ٹی آئی نے یہ واپس بھیج دیا تاکہ لاڈلے کے لیے بینچ فکسنگ ہو سکے. دوسری جانب جناب فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صدر نے بل واپس کر کے درست فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کے رولز میں ترامیم کی کوشش کے بعد اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات میں کمی امکانہ قانون سازی ہے. یعنی اب صدر کے پر بھی کاٹے جا رہے ہیں، سپریم کمانڈر کے جناب پر کاٹے جا رہے ہیں. بات چیت واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم الیکشن پر معاملات طے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف قرارداد لانے والے 42 اراکین کا کوئی مستقبل نہیں. سپریم کورٹ کے جج قابل احترام ہیں. جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک طرف جناب یہ آ گیا. اچھا جی، اور کل وفاقی کابینہ نے اجلاس طلب کر لیا ہے. کابینہ کا جناب کل اجلاس ہونے جا رہا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب. سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق حکمت عملی پر غور ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے جناب ہوگا. اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق حکمت عملی اور قانونی مشاورت پر بات ہوگی. ذرائع نے کہا کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل کی واپسی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے پر بھی بات چیت ہوگی. اور صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بعد نظر میں پارلیمنٹ کے اچھا جی یہ ساری چیزیں ہوگی ایک طرف. آپ دوسری طرف جناب آ گئی بار ایسوسی ایشن. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف منظور کی گئی غیر قانونی قرارداد کو پاکستان کے آئین اور عدلیہ کی آزادی کی منافی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے نا یہ قرارداد کے ذریعے نہیں ریجیکٹ کر سکتے. یہ عدلیہ پر حملہ ہے، یہ آئین پر حملہ ہے جو آپ پارلیمنٹ سے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف قرارداد لے کر آئے ہیں. اب ایک اور بات اس کے بعد میں نے بھارتی جج کی طرف آنا ہے. کل این ایس سی کی میٹنگ کے اندر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنی تھی نا، یہ سابقہ حکومت کی حکمت عملی تھی، ان کی یہ پالیسی تھی، جنرل فیض کی پالیسی تھی، باجوہ کی پالیسی تھی. اس پالیسی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے سامنے جی ایک ٹویٹ آ گیا. یہ ٹویٹ ہے 9:14 صبح 9:14 کا 7 جولائی 2022 کا. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بطور وزیر داخلہ ٹویٹ کر رہے ہیں دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی unanimously agreed to continue talks with تحریک طالبان پاکستان TTP. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with band outfit. All the proceeding will be supervised by the parliament. یہ ٹویٹ ہے رانا ثناء اللہ کا 7 جولائی 2022 کا کہ پارلیمانی کمیٹی نے
اس بات پر وہ متفق ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن کل جب فوجیوں کی میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر سارے وزیر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلی حکومت یعنی عمران خان کا فیصلہ تھا. اچھا جی, یہ ساری چیزیں, وفاقی کابینہ کا اجلاس, اور پھر اس کے بعد جناب خیبر پختونخوا بار کونسل کا چیف جسٹس پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. تو یہ ایک دوسری بار اس نے بھی مطالبہ کر دیا. خیبر پختونخوا بار کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غلط فیصلے نے جوڈیشل سسٹم کو داغدار بنا دیا ہے. جوڈیشل ضابطہ اخلاق اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی گئی ہے. صوبائی بار کونسل کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کرے. سینئر ججز کو نظر انداز کرنا جوڈیشل ضابطہ اخلاق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. خیبر پختونخوا بار کونسل نے آئندہ کے لائے عمل کے لیے 12 اپریل کو بار کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں صوبے بھر کے بار صدور کو مدعو کیا جائے گا. بس بات صرف اتنی ہے کہ ایک شخص تن تنہا آئین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور سارے آئین کی باتیں کرنے والے, سارے جمہوریت کی باتیں کرنے والے اس وقت ننگے ہو چکے ہیں اور وہ آئین بھی توڑ رہے ہیں اور جمہوریت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے, انٹری ہوتی ہے بھارتی جج مارکھنڈے کی, جو 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور بھارتی سپریم کورٹ کے جج رکھ چکے ہیں. انہوں نے جناب ایک آرٹیکل لکھا ہے اطہر منیلا صاحب کے جو نوٹ تھا اس پر, اس کا ترجمہ بڑی جلدی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلا نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے التوا کے خلاف درخواست کے سلسلے میں اپنے ہی چیف جسٹس پر حملہ کرتے ہوئے 26 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی نوٹ جاری کر کے انتہائی ناانصافی اور بے ضابطگی کا ارتکاب کیا ہے. عدلیہ میں یہ ایک درینہ اچھی طرح سے قائم غیر تحریری کنونشن ہے کہ موجودہ ججوں کے صرف اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرنی چاہیے, عوامی دائرے میں نہیں جانا چاہیے. یہ نوٹ جاری کر کے جسٹس منیلا نے اس کنونشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں سے توقع کے مطابق ضبط نفس کا فقدان ظاہر کیا ہے. اس سلسلے میں عدالتی تاریخ کا ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے ایک جج لارڈ اٹکنز نے جناب 1942 کے اندر ایک مشہور اختلافی فیصلہ لکھا. بینچ میں شامل ان کے بھائی جج لارڈ موہگم نے لارڈ اٹکنز کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے ایک پریس نوٹ جاری کیا. اس غیر مہذب رویے کے لیے لارڈ موہگم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انگلینڈ میں مزید کوئی عدالتی ذمہ داری نہیں دی گئی. یعنی اختلافی نوٹ, اختلاف کیا اپنے سینئر جج سے اور سارے فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی تو ان کو نشان عبرت بنایا گیا اور اس کے بعد انہیں کوئی عدالتی ذمہ داری نہیں دی گئی. جسٹس منیلا نے اپنے نوٹ میں کہا کہ سیاسی تنازعات کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور عدلیہ کو ایسے کیسز نہیں سننے چاہیے. جو وہ بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ تنازعات خالصتاً سیاسی نہیں ہوتے بلکہ سیاسی قانونی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا سارے معاملے سیاسی نہیں ہوتے کہ پارلیمنٹ میں حل ہوں, کچھ سیاسی اور قانونی اور آئینی معاملات ہوتے ہیں, ان کا جو حل ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. جیسے یہ آئینی معاملہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن اور آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی تھی جب حکومت نہیں مان رہی تھی. اچھا جی, پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے یہ مقدمہ آخری نوعیت کا تھا. اس نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 224(2) کا نفاذ کا مطالبہ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی کی تعلیل کے 90 دنوں کے اندر صوبائی انتخابات کروائے جائیں. پنجاب اسمبلی کو 18 جنوری کو تعلیل کر دیا گیا تھا. اس کے لیے انتخابات 18 اپریل تک ہونے چاہیے تھے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر کیا ہے کہ انہوں نے کسی دباؤ کے تحت الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے, جو کہ آرٹیکل 224(2) کی کھلی خلاف ورزی ہے. دھیان سے سنیے گا, یہ آئین پاکستانی ججوں کو اور پاکستانیوں کو ایک بھارتی ہندو جج سمجھا رہا ہے. مرکھنڈے, جسٹس مرکھنڈے ایک ہندو اور ایک بھارتی جج پاکستانی ججوں کو اور پاکستانیوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو, اتنی غیرت نہیں کسی کے اندر. اچھا جی, پنجاب اسمبلی کو, اچھا جی, کیا عدالت کو آرٹیکل 224(2) کا نفاذ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خاموش رہنا چاہیے تھا؟ یہ جسٹس مرکھنڈے اطہر منیلا سے مخاطب ہے, وہ کہتے ہیں کیا چپ ہو جانا چاہیے تھا, آئین کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے تھا. جسٹس منیلا کی یہ منطق ہے کہ چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے اسے حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے, لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ پر چونکہ حکمران جماعت پی ڈی ایم کا غلبہ ہے جو قبل از وقت انتخابات نہیں کروانا چاہتی کیونکہ انہیں عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی جیسا کہ تمام رائے عامہ کی جیسا سے پتہ چلتا ہے کہ شکست دے گی, لہٰذا عدالت کی مداخلت کے بغیر آرٹیکل 224(2) غیر نافذ رہتا. جسٹس منیلا کہتے ہیں کہ ایسا فیصلہ ادانے سے عدالت خسارے میں ہے, لیکن کس طرح کیا آئین کی نفاذ سے عدالت ہار جاتی ہے؟ بہت بڑی بات کر دی یار, بہت بڑی بات.
जस्टिस मरखंडे ने कहा दी। उन्होंने कहा क्या आइन के नफाज से अदालत हार जाती है? सबक सीखना चाहिए इसे यार। अच्छा जी, अदालत हार जाती है और इसके बरक्स मेरी राय में इसका वकार ऊपर जाता है। उन्होंने कहा ऊपर जाता है। जस्टिस मंडला ने अपने नोट में वाज़िया नसीहत किया कि जैसे कि किसी में अना नहीं होनी चाहिए। दर हकीकत वो अपने ही चीफ जस्टिस पर खुलेआम हमला करके अपनी खुद साख्ता अना और असासी कमतरी का मुजाहरा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें 5 रुकनी बेंच में नहीं शामिल किया गया। मैं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी चीफ जस्टिस की तरफ से किसी खास बेंच पर रखे जाने या किसी बेंच पर ना रखे जाने पर इतराज़ नहीं किया। जस्टिस मंडला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट यानी तमाम जजेस इकट्ठे बैठे को केस सुनना चाहिए था। यकीनन वो ये जानने के लिए काफ़ी सीनियर हैं कि बेंचों की तश्कील सिर्फ चीफ जस्टिस जो रोस्ट्रम का मास्टर है का वाहिद इस्तेकाक है। चीफ जस्टिस अकेले फैसला करता है कि कौन सा जज किस बेंच में बैठेगा और कितने जज किसी मखसूस बेंच में होंगे। अपने नोट में एक लेक्चर देते हुए कहा कि जजों को सियासत से में हाथ नहीं डालना चाहिए जो 3 जजों के बेंच ने किया, बल्कि सिर्फ एक आईनी शिक को नाफिज किया। इन्होंने खुद अपने नोट में यह कहा कि खुद को सियासत से धकेल दिया। अच्छा जी, ये सारी बात जस्टिस मरखंडे ने की है और जस्टिस मरखंडे काट चुआ वीडियो लंबी हो रही है, तो लिहाजा जी उन्होंने पाकिस्तानी जजों को आईना दिखाया है कि अदालतें कब हारें। ये तो आईनी और सियासी मामला था। जो आइन आपके आइन के अंदर है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन पर अमल दरामद करवाने के लिए फैसला दिया है, कोई सियासी फैसला नहीं दिया। तो ये है जी पाकिस्तान का मसला। जजेस आपस में लड़ रहे हैं, जर्नैल लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं, आइन का मजाक उड़ रहा है और इंसानियत मर रही है, सिसक कर मर रही है। ऐसे मुल्कों का क्या मुस्तकबिल होता है जहां के दुश्मन मुल्क के जजेस बताएं कि आपका आइन ये है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।